والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بالمرسلين صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات گرامی سب سے پہلے میں آپ سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم ہر جمعرات کو جامع رسول سے کچھ دن کی باتیں کچھ اچھی باتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں. اور پچھلے ہفتے ہم نے کھانے پینے کے متعلق کچھ پرانی آیتیں اور احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کی تھی اور آپ حضرات کے سامنے آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اس بات میں اس کے متعلق کچھ احادیث کریمہ اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ اس کا آپ عمل کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ جو باتیں آپ سنیں آپ سمجھیں وہ دوسروں تک پہنچائیں. حضرت گرامی سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث پیش کروں. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب دسترخوان چنا جائے کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ کھانا کھا چکا ہو جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں. یعنی کہ جب کھانا کھائے بیٹھے تو جب ساتھ میں لوگ بیٹھے ہو تو ساتھ میں اٹھے اور اگر ہاتھ روکنا چاہتا ہے تو معذرت پیش کرے, کیونکہ اگر بغیر معذرت کے ہاتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ جو دوسرا شخص ہے جو کھانا کھا رہا ہے شرمندہ ہوگا, وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا اور شاید اس کو ابھی کھانے کی حاجت باقی ہو. اس لیے اگر کوئی شخص کم خوراک ہو تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کھائے اور اس کے باوجود بھی اگر جماعت کے ساتھ نہ دے سکے تو معذرت پیش کرے تاکہ دوسروں کو شرمندگی نہ ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت ہے. اس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ذکر کیا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کی برکت اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا ہے. اس حدیث میں وضو سے مراد لغوی معنی ہے یعنی ہاتھ دھونا. امام حاکم کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کے وقت جوتے اتار لو, یہ سنت جمیلیہ یعنی طریقہ ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا رکھا جائے تو جوتے اتار لو کہ اس سے تمہارے قوم کے لیے راحت ہے, یعنی جوتا اتار کر کھانا کھایا جائے, کھانا کھانا چاہیے. کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, آپ حضرات اس کو سماعت کریں. ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا. کھانے میں عیب نہیں لگانا چاہیے بلکہ جو پسند آئے کھا لے اور جو پسند نہ ہو رہنے دے. امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا یعنی برا نہیں کہا. اگر خواہش ہوئی کھا لیا اور اپنا چھوڑ دیا. جب کسی کے یہاں دعوت میں جائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. کھانا ضرورت بھری کھائیں کیونکہ زیادہ کھانا صحت کے لیے مضر و نقصان دہ ہے اور یہ ممنوع ہے. امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا. ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں کہ اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے. اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے. کچا لہسن اور پیاز کھانا مکروہ ہونا پسندیدہ ہے کیونکہ اس کی بو سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. امام بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے, یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے. ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی پیش کی گئی جس میں سبز ترکاریاں تھیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض صحابہ کو پیش کر دو اور ان سے فرمایا کہ تم لوگ کھا لو اس لیے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں کہ تم ان سے باتیں نہیں کرتے یعنی ملائکہ سے. سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں. امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی
کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاندی یا سونے کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینا چاہیے اور کھانا کھا لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسری میں شفا ہے، اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے، یعنی وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، لہذا پوری کو غوطہ دے دو۔ دانتوں میں کچھ رہ جائے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے اسے کھلان سے نکالے تو تھوک دے، اور اگر زبان سے نکالے تو نکل جائے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا یعنی بہتر کیا، اور نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، یعنی نکالنے کے بعد چاہے نکل جائے نہ پھینک دے۔ اب حضرات گرامی آپ کے سامنے میں پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئے اور آپ